نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ہاں اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے پچھلے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ ایمان والوں، اللہ جل سبحانہ نے قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا ثبوت دے کے بات ختم کرتے ہیں، حتیٰ کہ جتنے بھی مقدس لوگ قیامت تک آئیں گے حضور علیہ السلام کے بعد قیامت سے پہلے، ان میں سب سے مقدس جو ہے حضرت عیسیٰ روح اللہ نبی علیہ السلام ہو کر آئیں گے۔ سب سے مقدس وہ ہے کیونکہ نبی ہو کر آئیں گے اور نبی ہوں گے، لیکن ان کی نبوت نہیں ہوگی، وہ پہلے سے ہی نبی ہیں، اور جب تشریف لائیں گے تو شریعت محمدیہ پر عامل ہوں گے اور اسی شریعت پر عمل کریں گے اور خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ بنائیں گے۔ اس سے پتہ چلا قرآن کی نص سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قطعی طور پر خاتم نبیین ہیں، اور ثابت ہے کہ سب سے آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ان پر نبوت ختم ہو چکی ہے۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور جو اس کا انکار کرے وہ کافر اور خارج اسلام ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ جو شخص جو ہے اسلام سے پھر جائے تو اس پر جو ہے ارتداد کا فتویٰ ہے، یعنی کہ مرتد ہے۔ اب یہ علماء فرماتے ہیں کہ ان کا کافر ہونا مرتد ہونا دونوں کے اندر یا تو مرتد ہیں یا کافر ہیں، بہرحال جو بھی ان کا جو حکم ہے شریعت نے لگایا ہے، وہ جو پاکستان میں جو اس پہ فتویٰ دیا گیا ہے، اصل میں اس فتوے میں بھی ہاتھ ہلکا ہی رکھا گیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہماری اسلام کی شریعت جو ہے وہ کیا کہتی ہے۔ مسلمہ قذاب ایک شخص جو مسلمان ہوا تھا، اور مسلمان ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آدھی نبوت جو ہے وہ آپ کی اور آدھی نبوت میری۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام سے فرمایا کہ نبوت دینا میرے ہاتھ میں نہیں، نبوت تو اللہ کی طرف سے ہے اور مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، اور میں نبوت پہ کسی کو حصہ دار نہیں بنا سکتا، ایک دن کے برابر بھی کوئی چیز جو ہے میں تمہیں نہیں دے سکتا۔ وہ شخص چلا گیا، اس کے دل میں بغض تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمایا، سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں اس شخص نے جو ہے پھر مصنوعی لوگوں کو ملا کر اور جیل سازی کی اور جھوٹی وحی کر کے بہت سارے لوگوں کو 1 لاکھ کا لشکر سے جمع کیا، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کرنے والے تھے، اسلام کی بنیاد رکھنے والے تھے اصولوں کی، انہوں نے جو ہے فوج بھیجی اور یمامہ کے مقام پر جنگ یمامہ 12 ہجری میں ہوئی، اور بہت بڑی تعداد صحابہ کرام کی وہاں گئی، اور اسلام کی سب سے بڑی جنگ ہے یمامہ کی جنگ ہوئی۔ 10,000 حفاظ کرام صحابہ کرام اس میں شہید ہوئے، اور مسلمانوں کا بہت نقصان ہوا، لیکن آخرکار مسلمہ قذاب واصل جہنم ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص مسلمان ہو کر اپنا دین بدل دے اسے قتل کرو، اور ارشاد فرمایا کسی مسلمان کا خون حلال نہیں مخصوص 3 صورتوں کے، اس میں یہ کہ کوئی شخص اسلام لانے کے بعد کافر ہو گیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عورت قرفہ کو قتل کروایا کیونکہ وہ اسلام لانے کے بعد کافرہ ہو گئی، لیکن یہ ہے کہ جو شخص اسلام لائے۔ لیکن اب یہ مسئلہ ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل کروایا، امام حنیفہ نے جو ہے عورت کو اس سے مستثنیٰ قرار دیا ہے، اور جو شخص اسلام لانے کے بعد اسلام کو چھوڑ دے اور اس پہ کوئی تعریف کرے یا کوئی ایسی بات کرے، نبوت کا اعلان کرے، مہدی کا اعلان کرے، جو بھی کرے وہ، تو اس کا حل جو ہے وہ کیا ہے؟ مرتد ہے۔ مرتد ہونے کے بعد جو کافر ہوا اس کا علاج ہی قتل ہے،
اور ارشاد فرمایا کہ مرتد جو ہو گیا جائے، دین کو چھوڑ دے، اسے قید میں ڈالا جائے، 3 دن اس پر دین پیش کیا جائے، اگر وہ دین کو دوبارہ قبول نہ کرے تو اس سے پھر قتل کر دیا جائے۔ اب آپ بتائیے کہ جتنے بھی کفر ہیں، چاہے کفر جو ہے یا مشرک ہے، جتنے بھی کفر کی اقسام ہیں، تمام اقسام کفر میں سب سے بڑا کفر جو ہے وہ اعلان نبوت کرنا، اپنے آپ کو نبی کہنا، اور نبی جھوٹا نبی اپنے آپ کو بنانا، ایک قسم کی باتیں کرنا، مہدی علیہ السلام اپنے آپ کو ثابت کرنا، یہ جو ہے سب سے بڑا کفر ہے۔ اب ہوا یہ کہ ایسا شخص جو ہے، عام کافر جو ہے وہ ریاست اسلامیہ میں کافر بن کر رہ سکتا ہے، ذمہ کافر بن کر رہ سکتا ہے، اور وہ اپنے کفر کا جو ہے اپنی 4 دیواری میں عبادت بھی کر سکتا ہے اپنے کفر کی، اپنے مذہب کی، اس پر پابندی نہیں ہے، اور وہ اقلیت میں آتے ہیں، اقلیتوں کو تحفظ دیا جاتا ہے۔ لیکن قادیانی جو ہے وہ اقلیت میں نہیں آتے ہیں، مذہب میں نہیں آتے ہیں، وہ فتنہ ہیں، وہ باغی ہیں، اور اگر اقلیت ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کو اقلیت کا حکم لگاتے، صحابہ اکرام اقلیت کا حکم لگاتے اور ان سے جزیہ لیتے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جزیہ لیتے تھے، اس وقت یہودی بھی جزیہ دیتے تھے، ریاست اسلامیہ کافر جو ہے جزیہ دیتے تھے اور رہتے تھے، ان کو تحفظ تھا، ان کے حقوق تھے۔ لیکن قادیانیوں کے بارے میں اور جو جعلی نبی ہیں ان کے بارے میں جو ہے یہ ذمہ جو ہے کافر بھی نہیں ہو سکتے، کفر کے حکم میں بھی نہیں آتے، یہ اسلام کے باغی ہیں، اور ان کا جو حل ہے وہ قتل ہے۔ اب یہ جو ہے پاکستان کے آئین میں ذوالفقار بھٹو کے دور میں ان کو کافر قرار دے دیا گیا ہے، تو یہ بھی کافر قرار دینے میں بھی ہاتھ جو ہے ہلکا ہی ہے۔ حالانکہ یہ کیونکہ اب توجہ طلب بات یہ ہے کہ جتنے بھی مسلح قضاء طلیحہ اور طرح طرح کے لوگ وقتاً فوقتاً آتے رہے، صحابہ اکرام کے دور کے بعد بھی مختلف ادوار میں مختلف جھوٹے نبی آتے رہے، علاوہ مرزا قادیانی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات وقار سے لے کر اب تک جتنے بھی آئے ان سب کو قتل ہی کیا گیا، قتل ہی کروایا گیا، کسی کو زندہ نہیں چھوڑا گیا۔ کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا کہ اس نے جو ہے وہ جھوٹی نبوت کا دعوے دار بنا ہو اور وہ زندہ چھوڑ دیا گیا ہو، یا حاکموں نے اسے مار دیا یا عوام نے اسے مار دیا۔ یہ پہلا کیس ہے جو ہے مرزا قادیانی کا، کیونکہ یہ جو ہے وہ جتنے پہلے جو جھوٹے نبی آتے تھے وہ اپنے طور پر کرتے تھے، اپنے قبیلے کے طور پر کرتے تھے، ان کا تحفظ دیتے تھے۔ اب جو ہے یہ ریاست برطانیہ اور ریاست برطانیہ کے پیچھے یہودی لابی کا ہاتھ ہے۔ یہودیوں نے، کیونکہ جب انگریز آئے نا 1857 کی جنگ آزادی کے بعد، اس کے بعد جو اس سے پہلے تو یہاں بر صغیر ہندوستان میں کوئی فرقہ نہیں تھا، نہ وہابی تھے، نہ دیوبندی تھے، نہ شیعہ، کچھ بھی نہیں تھا۔ جب یہ آئے تو ان کے آنے کے بعد پھر انہوں نے جو بھی جینیس شخص دیکھا، جو بھی ایک قابل شخص دیکھا، عالم دیکھا، اس کو جو ہے گمراہ کرتے رہے۔ قادیانی فرقہ، پرویزی فرقہ، نیچری فرقہ، بورا فرقہ، آغا خانی فرقہ، شیعہ، دیوبندی، وہابی، بوری، یہ سارے کے سارے جو ہے انہوں نے پھر دھڑا دھڑ جو ہے دائل لگا دی فرقوں کی، تو انہیں میں سے ایک فرقہ جو ہے قادیانی بھی تھا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جیسے ہی جو ہے یہ اس بات کا اعلان کرتا اور کہتا اپنے آپ کو، تو اس کو جو ہے قتل کرنا چاہیے تھا، یہ واجب القتل تھا، لیکن پتہ نہیں کیسے بچتا رہا، بہت بڑی غلطی تھی۔ اور پھر پاکستان کے آئین میں بھی جو ہے ان کو جو کہا گیا ہے کافر قرار دیا گیا، یہ بھی ہلکا ہاتھ رکھا گیا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے بھی جو ہے وہ کیونکہ برطانیہ کا ہاتھ ہے، یہودیوں کا ہاتھ ہے، لہٰذا اب یہ بچے کیوں ہیں یہ تو ابھی تک سمجھ میں نہیں آتے کہ ان کو کیسے چھوڑا گیا ہے، لیکن وہ جو بنیاد رکھی گئی کافر بنانے کی وہ بھی کافی حد تک بہتر ہے۔ اب کافر ہونے کا مطلب یہ کہ یہ مرتد کافر ہے، قادیانی جو ہے وہ مرتد کافر ہے، ان کا قتل کرنا چاہیے، ان کو واجب القتل ہے۔ اب جو کہ ان کے واجب القتل میں جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ اب میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ہمارا وزیر اعظم جو ہے وہ یہود پرست ہے، اس کے بیٹے یہودی ہے، اس کی بیوی یہودی تھی، اور وہ یہودیوں سے بڑا اس کا تعلق ہے، اور اس کی پوری کابینہ میں ابھی تک کوئی شخص بھی نظریاتی طور پر اپنے آپ کو مومن ہونے کا ثبوت فراہم نہیں کر سکا جس سے ہمارے دل مطمئن ہو کہ یہ مومن مسلمان ہے، ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔
بڑھ کے مرتد، ایک ایک بڑھ کے اسلام کا دشمن، ایک سے اسلام کا مخالفت کرنے والا، قادیانی، طرح کے فرقے پرست لوگ جو ہے وہ اس کابینہ میں اور اسمبلیوں میں جو ہے موجود ہیں۔ اب یہ بڑی تشویشناک بات ہے، کیونکہ ان کو جو ہے مذہب جو ہے یہ لامذہب ہے، ان کو مذہب قرار دے دیا گیا ہے، قادیانی مذہب ہے۔ اب اس سے بہت زیادہ نقصان ہوں گے، عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ان کو تحفظ مل جائے گا، مذہب کا تحفظ مل جائے گا، اور پھر جو ہے اقلیتوں میں آ جائیں گے، پھر یہ اپنی جو ہے تبلیغ بھی کر سکیں گے، اپنی عبادت گاہیں بھی بنا سکیں گے۔ جو کچھ فتنہ کرنا ہوگا ان کو فتنے کے لیے ہمارے وزیر اعظم صاحب نے چھوٹ دے دی ہے۔ اب اس ظاہر بات ہے کہ اس پہ بھی کوئی اگر مجھ سے ناراض ہو کہ تم کو کافر کیوں کہتے ہو، اس کا اپنا ایمان ہے، ناراض ہونے کا کوئی اس کو حق نہیں ہے، کیونکہ وہ اب یہ جو ہمارے وزراء ہیں اور یہ لوگ ہیں، یہ تو خود اپنے عمل سے، اپنے قول سے اپنے آپ کو جو ہے کافر قرار دے رہے ہیں، کیونکہ اس کے کفر میں شک کیا انہوں نے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ ہمارے بہت سے صحابہ کرام کو جو ہے برا بلا کہہ چکے ہیں، نظریاتی طور پر بہت کفر کیا ہے انہوں نے۔ اب کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے، امت کو جگائے اور امت جاگ جائے، اس بات پر علماء جاگ جائیں۔ یہ ابتدا ہے، کیونکہ اس کے بعد جو ہے کرونا کی اس جھمیلے میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ کرونا کی آڑ میں ابھی بہت کچھ ہوگا۔ یہ کرونا جو ہے وہ بم ہے، جس پر بم کی آواز سے لوگ اکٹھے ہو گئے، اب اگلا بم آئے گا اور پھر اس سے مارا جائے گا۔ تو یہ تو کرونا جو ہے یہ تو آڑ لی گئی ہے لوگوں کو جو ہے گمراہ کرنے کے لیے۔ اب اس کے بعد جو ہے کرونا کے بعد بہت کچھ ہونا باقی ہے، پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، بہت کچھ ہونا باقی ہے۔ اور یہ جو انہوں نے کیا ہے اس پر فوری طور پر جو ہے وہ کیونکہ علماء کو جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہیے اور قربانیاں دینی چاہیے۔ پہلے بھی ختم نبوت پر ہمارے علماء نے جیلیں کاٹی، قربانیاں دی ہیں، مارے کھائی ہیں، ڈنڈے کھائے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر ان پر جو ہے کفر کا حکم لگایا گیا، تو اب بھی جو ہے وہ کرنا پڑے گا۔ لیکن یہ کہ ہمارے اہل سنت کو جو ہے نا وہ کچھ عادتیں خراب ہو گئی ہیں، بہت سی عادتیں ان کو جو ہے نا ویلفیئر میں لگا دیا ہے، لوگوں کو مطلب کھانے بانٹو، راشن بانٹو، خون دو، اس قسم کی عادتوں میں لگا دیا گیا ہے۔ خون بہانے سے ہٹا کر جو ہے یہ ویلفیئر کی طرف لگا دیا، ہڑتالیں کرو، دھرنے کرو، طرح طرح کے مطلب ہے کہ وہ شریعت سے ہٹ کے کام ہو رہے ہیں۔ اصل جو ہے ڈٹ کر اسلام کے لیے کھڑا ہونا سینہ تان کے، جو ہمارے اسلاف نے کیا ہے، ویسا کوئی نظر نہیں آتا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے، ہم بھی باتیں کر رہے ہیں، اللہ ہمیں توفیق دے، ہم بھی بار آ کر کریں، اللہ تعالیٰ کرے امام کھڑے ہو جائیں اس بات پر۔ اور کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اس شخص کو جو ہے یہ خود بھی مطلب ہے کہ اگر صحیح ریاست ہو تو اس بات پر یہ وزیر اعظم جو ہے یہ بھی واجب القتل ہونا چاہیے، کیونکہ اس شخص جو ہے یہ بھی اسلام کا بہت بڑا دشمن ہے اور یہودی لابی سے اس کا تعلق ہے۔ اور کیا میں ثبوت دوں اس سے زیادہ؟ اپنی کہ آپ خود اپنی غیرت کھائیں، اپنی اہمیت کو جگائیں اور اس پر جو ہے غور کریں، ورنہ اگر یہ مذہب ثابت ہو گیا اور یہ اقلیت میں آنے کے بعد یہ قانون بن گیا تو اس کے بعد پھر نئے نئے طوفان آئیں گے۔ اس لیے کہ اس سے پہلے بھی میں ان کا کلپ سن چکا ہوں قادیانیوں کا، اس نے کہا تھا کہ عنقریب جو ہے عمران خان کی حکومت میں عنقریب جو ہے جو پاکستان کے آئین میں جو قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا ہے یہ آئین تبدیل ہو جائے گا، منسوخ ہو جائے گا۔ یہ کہہ چکا ہوں، میں سن چکا ہوں اس بات کو، اور یہ انہوں نے ابتدا شروع کر دی ہے۔ پہلے یہ کیا ان کو جو ہے اقلیت قرار دیا ہے، اقلیت کے بعد پھر ان کی سنی جائے گی، سنوائی ہوگی، اپنی کتابیں لائیں گے، کتابوں کی تشہیر جائز ہو جائے گی ان کے لیے، پھر اس کے بعد جو آہستہ آہستہ ذہن سازی ہوگی اور مسلمانوں میں فتنہ برپا کر کے اور مسلمانوں کو جو ہے مجبور کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ رحم کرے، کیونکہ ہمارے مسلمان بھی کمزور ہیں۔ دنیا کی ریاستیں جو ہیں جنہوں کا ساتھ دیتی یہودیوں کے ہاتھ پیچھے، اب ابھی تک جتنے بھی مطلب کہ آئے ہیں جھوٹے نبی، ان سب کو واجب القتل ہی تھے، واجب القتل تھے اور ان کو قتل کیا گیا۔ یہ پہلا شخص ہے جن کو چھوڑا گیا ہے اور وہ ہمارے اس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اب علماء کو چاہیے کہ اس پر جاگے، پر کوشش کریں، انشاءاللہ ہم بھی تیار ہیں، ہم کچھ کوشش کریں گے، لیکن یہ کہ سب عوام جاگیں گے جب بات بنے گی۔ اور یہ اگر اس کو چھوڑ دیا اس معاملے کو تو آج جو ہے پھر یہ کیا ہے، کل کچھ اور ہوگا، پرسوں کچھ اور ہوگا۔ کہ ہم جو ہے ہمارے ادارے جو ہیں وہ اسلام پسند جو ہے مسلمان پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ہم اسلام پسند جو ہے مسلمان نہیں ہیں، ہم الحمدللہ اسلام پرست ہے۔ اب اس کا فرق بھی بتا دوں، اسلام پسند وہ ہوتا ہے کہ اسلام کو پسند کرتا ہے مسلمان ہو کر، مسلمان ہوتا ہے، پسند کرتا ہے، پسند کے ساتھ ساتھ وہ اور مذہبوں بھی جو ہے پسند کرتا ہے،
اور مذہبوں کے خلاف بولتا نہیں ہے. وہ کہتا نہیں اسلام پسند ہے، اسلام اچھا ہے، سب مذہب اچھے، اسلام سب سے اچھا ہے، اسلام پر جو عمل درآمد کرو اور دشمنی مت کرو، امن کا درس دو بس، ٹھیک ہے. جو مسلمان ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے، مسلمان کے خلاف جو کرتا ہے اس کو چھوڑ دو، ایک چماٹ مارتا ہے دوسرے منہ بھی آگے کر دو. تو یہ تو اسلام کا نظریہ نہیں ہے. اسلام پرست جو ہے وہ غازی قیوم تھے، غازی الدین تھے، ممتاز غازی تھے، کیا مثال دوں آپ کو. اس سے پہلے بھی فضل خیر آبادی تھے، فیض اللہ کافی تھے، یہ اعلیٰ حضرت تھے، غوث اعظم تھے. یہ سب اسلام پرست تھے جنہوں نے کچھ کر کے دکھایا ہے. اب یہ میرے تفصیل میں مزید نہیں جاتا ہے، انشاءاللہ آئندہ بیان میں اس کی تفصیل بیان کروں گا. تو سر یہ جو ہے قادیانی کے بارے میں جو علماء کا حکم تھا وہ میں نے آپ تک پہنچا دیا. اب یہ کہ ضمنی کافر جو ہے ان کو قرار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ انہوں نے جو مذہب قرار دیا ہے کافر قرار دیا کہ اس کو ضمنی کافر قرار دیں گے تو پھر یہ ہے اپنی بہت سی ان پر جو ہے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. اور یہ واجب القتل ہے، پہلے بھی ان کو کافر کیا تھا، واجب القتل نہیں قرار دیا تھا. اب موقع آ گیا ہے کہ ان کو پاکستان کے آئین میں واجب القتل قرار دیا جائے. اور اگر یہ حکمران ان کو واجب القتل قرار نہیں دیں گے ہماری درخواست پر تو القریب جو ہے اللہ تعالیٰ کسی سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے کسی کی بے پردہ نہیں کرتا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارا ساتھ دے گا اور ہم انشاءاللہ بے پردہ نہیں ہوں گے اس معاملے میں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر کرم رکھے گا، اس کے نبی ہم پر کرم کریں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ان کو سپورٹ کرنے والے ہیں یہ کب تک رہیں گے انشاءاللہ یہ بھی دیکھا جائے. اگر نہیں کرتے تو ہماری درخواست ہے کہ ہمارے جو ہے جنہوں نے ان کو قادیانی کو جو ہے مذہب قرار دیا اقلیت، یہ توبہ کریں اور تجدید ایمان کریں اور تجدید نکاح کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اور ان کو جو ہے قادیانی کے واجب القتل کا حکم دے کہ جو بھی قادیانی مذہب اختیار کرے گا واجب القتل ہے. 3 دن اس کو جیل میں رکھیں اور تو اسلام کی دعوت دیں. مسلمان نہ ہو تو پھر اس کو جو ہے قتل کا حکم دینا چاہیے. یہ ان کی سزا ہے. اللہ حق کہنے کی، حق سننے کی، حق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.